دینداری کا، بزرگی کا پیمانہ یہ بن گیا ہے. پیشانی پہ بل پڑا رہے، کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے، کسی کی بات پر مسکرائے نہیں. یہ سب ہمارے سماج میں بزرگی کی علامتیں ہیں. حالانکہ ان ساری چیزوں کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں. سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہے، اس زندگی کو اختیار کرنے والا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے تم سب چھوڑ دو. چھوڑ دو تو پھر کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ اسی کھٹر کھٹر میں رہو. کبھی بیوی نوچے، کبھی بچے نوچیں، کبھی کاروبار کھینچے، کبھی یار دوست جینا دوبھر کر دیں، اور اس سب کے بیچ میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرے. یہ ہے دین کہ اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، ہر حال میں. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نبی کا طریقہ ہے، لیکن ہم اس اللہ کے حکم پر یا نبی کے اس طریقے پر اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ لوگ اس کو بزرگی کے خلاف سمجھیں گے. لوگ اس کو بزرگی کے خلاف سمجھیں گے، اس لیے نہیں آ رہے ہیں. آج تک کوئی ایسا بزرگ جس نے یہ بتایا ہو کہ جی گھر میں ہم گئے، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں گھر میں جھاڑو دینے لگا، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ذرا ہانڈی بنا رہا تھا. اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ میں گھر آیا، عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کہا عائشہ کھانا تم بنا لو، جھاڑو میں لگا دیتا ہوں. گھر کی صفائی تم کر لو، آٹا میں گوندھے دیتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیث موجود ہے کہ میری امت کو بتاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی دی ہے وہ زندگی بہت آسان ہے جس پر سب چل سکیں، اور پھر وہ زندگی 100% دین ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے دی ہے. 100% دین ہے، اور دین کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، فرمایا ہاں بھائی میرے ساتھ دوڑ کون لگائے گا؟ تو سارے بچے آپ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، آپ کے پاس دوڑ کر آ رہے ہیں، اور اتنی تیز دوڑ کر آئے کہ آپ کو چھونے کے چکر میں آپ کو گرا دیا، اور آپ کے اوپر سارے بچے چڑھ گئے. اب آج کل کے حضرت جی کے لیے تو یہ کام بڑا مشکل ہے کہ وہ اس طرح سے گھر کے اندر رہے. باغ کے اندر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول پہنچے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے سے جا کے ان کے چپت مار دی. اب آج کے زمانے میں کوئی بزرگ ایسا کرے، ارے یار بتاؤ یہ بھی ایسے مذاق کرتے. واقعہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میں نے سب کے حق معاف کر دیے، اگر کسی کا حق میرے ذمے ہو تو آ کر لے لے. تو ان صحابی نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرا ایک حق ہے کیا کہ آپ میرے باغ میں آئے تھے اور آپ نے میری پیٹھ پر مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے ہم کو اچھا انسان بننا سکھایا ہے، اور دین جو ہے حقیقت یہ ہے کہ اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. دین کے ذریعے سے مقصد اچھا انسان بننا ہے جس کو ہر معاشرہ قبول کرے. ایسا انسان اخلاق کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، وہ جہاں چلا جائے اس کو قبول کر لیا جائے.
اس کے لیے کوئی الگ سا سانچہ نہ بنانا پڑے، ارے صاحب ہم حضرت آ گئے، اب یہ مت کرو، اب ایسے مت کرو، ویسے مت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ سب ساتھ بیٹھے ہیں، کس طرح ساتھ بیٹھے ہیں کہ آنے والا آ کر یہ پوچھتا ہے تم میں اللہ کا نبی کون ہے؟ اب ہمارے یہاں بزرگی کی علامت کیا ہے؟ ہمارے یہاں بزرگی کی علامت یہ ہے کہ حضرت کے لیے مسند الگ ہونی چاہیے تاکہ دور سے حضرت پہچانے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں، سامنے والا پوچھتا ہے کہ تم میں نبی کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھپانا تھا کہ یہ نہ پہچانے کہ نبی ہمارے ساتھ ہیں، تو کیا کہا کہ ہم مسافر ہیں اور یہ ہمارے رہبر ہیں۔ نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور یہ ہمارے رہبر ہیں، یعنی ساتھ چلنے والا امام الانبیاء کو نہیں پہچان رہا۔ اور ہمارے یہاں حضرت کی شان کیا ہے کہ صفیں لگی ہوں، دائیں اور بائیں حضرت آ رہے ہیں، اس کو بزرگی کی علامت سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل علامت، بڑا بزرگ ہونے کا مطلب یہ ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں بھی، ایک تو یہ ہے کہ بندے کی یہ چاہت ہو کہ میرا استقبال ایسے کیا جائے، میرے لیے ایسی مسند لگائی جائے، میرے ساتھ یوں اکرام کیا جائے، ایک تو یہ چاہت ہے، اور ایک اس کو اندر سے تکلیف ہو رہی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، اندر سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو، اور اس کی وہ جہاں تک ممکن ہو وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو کہ نہیں بھائی یہ مت کرو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ورنہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کس طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا، ایک یہ اکرام تھا، نبی کی شان تھی وہ۔ لیکن خود نبی کا مزاج کیا تھا؟ نبی کا مزاج یہ تھا کہ عمومیت کے ساتھ رہو، گھل مل کر رہو۔ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے کہ جب آپ کا لوگ استقبال کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، آپ پر پھول ڈالتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے چلتے ہیں، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہم نے کہا ہم پورے وقت استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو ہماری زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ میں ہوں کیسا، اور یہ اس اندھیرے میں پتہ نہیں مجھ کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جیسا یہ سمجھ رہے ہیں ان کے گمان کی لاج رکھ لیجئے اور مجھے ویسا بنا دیجئے۔ ایک مرتبہ میں ابھی اسی سال کی بات ہے، سلطان پور گیا، سلطان پور میں لوگوں نے استقبال کیا، تو میں نے سلطان پور میں استقبال کے بعد جب وہاں پروگرام ختم ہوا تو میں نے ان کو سب کو بٹھایا، میں نے کہا بھائی بتاؤ یہ تم کہاں سے لائے، یہ طریقہ کہاں سے لائے؟ یہ سنت تو نہیں ہے، یہ نبی کی سنت تو نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے اکابرین کا اس طرح تو استقبال نہیں کیا گیا۔ استقبال گرم جوشی سے مصافحہ ہے، معانقہ ہے، کافی ہے۔ میں نے کہا آپ کو بہت شوق ہے، استقبال کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جاؤ، ہم آ جائیں مصافحہ کر لو، لیکن یہ نعرے لگانا، چیخنا، چلانا، پھول پھینکنا، پیسے کی بربادی، اپنی وقت کی بربادی، دیکھنے والوں کو اب جو ٹریفک چل رہا ہے وہ بھی رکا ہوا ہے، وہ بھی پریشان ہے، کیا مصیبت آ گئی۔ اصل سنت پر آنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا دے کر گئے۔ کیا پھول برسانے والے صحابہ کم تھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ایسی نہیں تھی کہ آپ کو پھولوں میں پورا ڈھانک دیا جائے؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے لیے کیا پسند کیا اور کیسی زندگی گزاری. وہی دین ہے, وہی آسان ہے. اب اگر یہ طے کر دیا جائے کہ صاحب حضرت سے ملاقات کے لیے آدھا کلو گلاب کے پھول چاہیے, تو اب غریب آدمی جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کما پا رہا ہے, تو وہ تو حضرت کے پاس آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ آدھا کلو پھول کہاں سے لائے گا. حضرت کے پاس جانے کے لیے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ چاہیے, تو وہ تو آ ہی نہیں سکتا, اس کے گھر میں 2 دال روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ حضرت کے لیے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ کہاں سے لائے گا. تو آسان زندگی بنائی, دین کو آسان بنایا, عمومیت والا دین بنایا کہ جس پر سب چل سکے, اور ہر کام کو دین بنا کر کریں. تجارت کریں, ملازمت کریں, بیوی بچوں کے ساتھ رہیں, شادی بیاہ کریں, یاری دوستی کریں, ساری چیزیں سب دین نے سکھائی ہیں. تاجر کے بارے میں فرمایا کہ سچا تاجر, سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کی تجارت کرو, اللہ نے اس میں برکت رکھی. کپڑے کی تجارت کرو, اللہ نے اس میں برکت رکھی. تو اب اگر کاروبار یہ دین نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کیوں بتاتے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں, ان کا کاروبار کرو, اس میں برکت ہے. پھر ایک عمومی بات کہہ دی کہ کسی بھی چیز کی تجارت کرو, 2 باتوں کا خیال, ایک تو تجارت سود پر نہ ہو, اور دوسرے تجارت میں دھوکہ نہ ہو. سود پر نہ ہو اور دھوکہ نہ ہو, بس ان 2 شرطوں کے ساتھ اب تم تجارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے. تو اب سوچو کہ تجارت کتنی بڑی عبادت ہو گئی. یعنی جو عمل ہم کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دے, بتاؤ اس سے بڑا عمل کون سا ہوگا. گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. قرآن نے حکم دیا وعاشروہن بالمعروف, ان سے کہیے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہا کریں. اور اچھی طرح کا مطلب کیا ہے؟ خوش مزاجی. خوش مزاجی, غصہ گرمی یہ گھر کے لیے نہیں ہے. یہ یا تو اولاد کی تنبیہ کے لیے ہے یا گناہ سے نفرت کے لیے. بس باقی غصہ گرمی گھر کے لیے نہیں ہے. گھر میں تو حکم یہ دیا کہ اپنی ساری ٹینشنیں باہر چھوڑ کے آؤ, گھر میں ہنستے ہوئے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوا کرو. اور پھر فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو. اور پھر فرمایا تم سب میں سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. تو کتنے اچھے تھے گھر والوں کے لیے, سب کی سیرت اٹھا کر پڑھو. خدیجہ, عائشہ, ام سلمہ, زینب, صفیہ, جویریہ, حفصہ, سب کی سیرت پڑھو. کسی کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے ڈانٹا, رسول اللہ نے جھڑکا, رسول اللہ نے مارا, رسول اللہ نے دھکے دیے, رسول اللہ ناراض ہو گئے, رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. کسی کی سیرت میں نہیں ملتا. اور ہمارے گھر میں ہر تیسرے دن میاں ناراض, بات نہیں کر رہے, غصے میں ہیں, چلے گئے, ہر تیسرے دن کی کہانی. کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر والی کو اپنا ماتحت اور اپنا خادم اور اپنے بچوں کے پالنے والی آیا یہ سمجھ رکھا ہے ہم نے. اس لیے حق ہے غصہ کرنا,
حق ہے اسے ڈانٹنا، حق ہے اس سے بری طرح بات کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے اور میں پیر پھیلا کر سوتی تھی، اور جب اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا ہوتا تو میرے پیر کا انگوٹھا دباتے میں پیر سمیٹ لیتی، اللہ کے رسول سجدہ کر لیتے اور جب سجدے سے اٹھتے میں پھر پیر پھیلا لیتی، اور پھر جب نماز پڑھ چکتے اور بستر پر لیٹتے تو مجھے آواز دیتے کلمینی یا حمیرا، آؤ لال گڑیا باتیں کریں۔ ہم اگر تہجد پڑھ لیں تو اس کے بعد بیوی کا لحاف یا بیوی کا کمل یا بیوی کی چادر ایسے جھٹکے سے کھینچتے کہ اٹھ فجر کا وقت جا رہا ہے، کیونکہ ہم تو تہجد گزار ہیں، تو اب کم سے کم بیوی کو فجر کی نماز کے لیے تو ڈانٹنے کا حق ہے ہی۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھو جگانے کے دو طریقے ہیں نا، وہ سکھایا اللہ کے رسول نے کہ کیسے جگاؤ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اٹھ فجر کا وقت جا رہا ہے، اور ایک کلمینی یا حمیرا، آؤ لال گڑیا باتیں کریں گے۔ تو اب سوتے سے آدمی باتیں کرے گا؟ ارے سوتے سے کرے گا، جگا گئی تو کرے گا نا۔ اب وہ جگ گئی، نماز پڑھ لو۔ تو سکھایا، ہم کو سکھایا کہ کیسے گھر کی زندگی اچھی بنے گی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 4-5 سال کی عمر کے ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ 5 سال میں ایک مرتبہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تھی، اس وقت اللہ کے رسول نے بس اتنا کہا تھا بخ بخ حسین اسے نکالو، اور آ کر منہ میں سے وہ کھجور نکالی۔ اس کے علاوہ 5 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں بچوں سے کبھی تیز آواز میں بات نہیں کی اور کسی کام کے لیے کبھی منع نہیں کیا۔ اب آپ سوچو کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آ کے پیٹھ پہ لد گیا، ایک آ کے پیچھ میں گھس گیا، اور وہ پیٹھ پہ بیٹھا کھیل رہا ہے، وہ نیچے بیٹھا کھیل رہا ہے، اور اللہ کے رسول سجدہ لمبا کیے ہوئے اٹھ ہی نہیں رہے۔ ہماری نماز میں ذرا بچہ آ کے بیٹھ تو جائے ہماری پیٹھ پہ، ایک وقت برداشت کر لیں گے، 2 وقت برداشت کر لیں گے، تیسری وقت میں بچے کو نہیں بیوی کو ڈانٹیں گے۔ دیکھا نہیں جاتا تم سے، پیٹھ پہ آ کے لگ جاتا ہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی نماز زیادہ جاندار تھی یا ہماری زیادہ جاندار؟ اور اس نماز میں اللہ کے رسول اپنے بچوں کے لیے ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، اللہ کے رسول جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، آ رہے تھے، اتنے چھوٹے تھے کہ ابھی پوری طرح سے چلنا بھی نہیں آیا تھا، تو چلتے میں ڈگمگا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ممبر سے آتے ہوئے دیکھا، صحابہ سب اللہ کے رسول کی طرف متوجہ تھے، تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو حضرت حسین کو ڈگمگاتا دیکھا، آپ کو لگا کہ حسین گر جائے گا، تو ممبر سے خطبہ چھوڑ کے اتر کے بھاگے، اور جا کر کے حضرت حسین کو گودی میں اٹھایا اور پھر لا کر کے ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دینا شروع کیا۔ آج کوئی امام صاحب کر تو لیں ذرا، نہ عصر کی نماز میں ان کی چھٹی ہو جائے کہ جاؤ امام صاحب بس اب تم کو اتنا اپنے بچوں سے پیار ہے تو جاؤ بچوں ہی کے ساتھ رہو۔ پھر دین نہیں سیکھا ہم نے، ہم جانتے نہیں ہیں دین کیا ہے، دین کو ہم نے مشکل بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد دین سے صرف اس لیے دور ہے کہ ہم دینداروں نے ان کے سامنے دین کو ہوا بنا کر پیش کیا ہے کہ جی یہ دیکھو دین ایسا ہوتا ہے، اتنا مشکل کام ہے دین پر چلنا۔ اچھا یہ کیوں کیا گیا؟ دین کو مشکل کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی اپنی ایک تہذیب ہے، کلچر ہے، اور ان کے اپنے طریقے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے یہاں مذہبی پابندیاں
بہت زیادہ ہیں. ان کے ہاں ہر آدمی مذہبی نہیں بن سکتا ہے. ان کے ہاں مذہبی بننے کے لیے شرائط ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کرے ہو، یہ نہ کرے ہو، ایسا نہ. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب ان شرائط اور پابندیوں کے بیچ میں ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس مذہب کا مذہبی آدمی بن جانا. تو وہاں چند لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے ذمہ دار، یا مذہب کے عام زبان میں کہہ لو ٹھیکیدار. اب وہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جی ہمارے مذہب کا جو بھی کریا کلاپ ہوگا وہ یہی کر پائیں گے، کیونکہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں، ہم کچھ جانتے نہیں. اچھا اب جب یہ کر پائیں گے تو پھر جو یہ کہیں گے وہی ہے، وہی کرنا ہے. ان کو دیکھتے دیکھتے ہمارے لوگوں میں بھی یہی باتیں پیدا ہو گئیں کہ یار یہ راستہ صحیح ہے، پہلے لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دو، پہلے لوگوں کے لیے دین کو مشکل بنا دو کہ بھئی دین پر تم نہیں چل سکتے ہو، دین تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اور دین کا کام تم کرو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. تو اب یہ کام اگر تمہیں کرانا ہے تو ان کے پاس جاؤ، تمہارے بس کی بات نہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اب جب ان کے پاس جاؤ، ہم کر نہیں سکتے، ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اب ہم جو کہیں گے وہ آپ کو کرنا ہے. ہم کہہ دیں کہ سفید مرغا چاہیے تو سفید مرغا لا کے دینا پڑے گا، ہم کہہ دیں کہ جی بکرا چاہیے تو بکرا لا کے دینا پڑے گا، کیونکہ آپ تو کر نہیں سکتے ہو دین کا وہ کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا اس دین میں یہ سب کچھ نہیں تھا. یعنی آپ اندازہ لگاؤ، توریت اور انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کتابوں کو عام لوگوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. آج بھی نہیں ہے. آج بھی یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں عام آدمیوں کو توریت اور انجیل پڑھنے کی اجازت نہیں. وہ جو ان کے پادری ہوتے ہیں انہی کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھ کر کے وہ پھر آپ کو مسئلہ بتائیں. عام آدمیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آسان نہ بنایا ہوتا تو پھر قرآن کے لیے بھی یہ کہہ دیا جاتا کہ قرآن عام آدمی نہیں پڑھے گا. قرآن وہ پڑھے گا جس میں یہ صفات ہوں گی اور یہ لیاقتیں ہوں گی، وہ قرآن پڑھے گا، باقی کسی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. اور پھر وہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے وہ بتائیں گے دین کیا ہے. اچھا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پادریوں، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کیا ہوا کہ انہوں نے پھر جو اس کتاب کے جاننے والے تھے، جب ان کے ذہن بدلے اور دنیا کی محبت ان پر غالب ہوئی اور آخرت کی فکر ان کی زندگیوں سے نکل گئی، تو پھر چونکہ توریت اور انجیل عام آدمی تو جانتا نہیں تھا، جب عام آدمی کا کوئی مسئلہ پیش آیا اور وہ اس مسئلے کو لے کر کے آیا، اس مسئلے کے مطابق توریت نے اور انجیل نے کوئی سزا متعین کی، تو وہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ پادری جی میرے لیے کوئی راستہ نکالو، میں یہ سزا نہیں برداشت کر سکتا، میرے لیے کوئی راستہ نکالو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، راستہ نکل آئے گا، میں اسی کو بدلے دیتا ہوں، اور میں بدل دوں تو کسے پتا چلے گا؟ تم تو جانتے نہیں اور تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. وہی قرآن نے بیان کیا، اشتراؤ بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں، تھوڑے سے سامان اور مال کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بدل دیا. اس وجہ سے توریت پوری بدل گئی، انجیل پوری بدل گئی، اور لوگ صرف اپنی غلطیوں کو پادریوں کو خوش کر کے معاف کرا لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آخر کیا ہوا، تم جو چاہے کر کے آ جاؤ، آ کر کے پادری جی کو راضی کر لو، سب معافی ہو جائے گی، سب گناہ ختم. اگر یہ دین بھی اسی طرح بنا دیا جاتا تو قرآن پڑھنے کی اجازت کسی کو نہ دی جاتی، اور کیا کہا جاتا کہ جی بھی چند لوگ ہوں گے، چند خاندان والے ہوں گے،
وہ اس قرآن کو پڑھیں گے، وہ اس کو سمجھیں گے اور وہی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ نے چونکہ اس دین کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا تھا، اور چونکہ اس دین کو اللہ نے آسان بنایا تھا، اور چونکہ اب قیامت تک کسی نبی کو نہیں آنا تھا، اس لیے کہا کہ نہیں، قرآن سب کی کتاب ہے اور سب کو پڑھنے کی اجازت دی۔ اسی وجہ سے فرمایا ہدی للناس، اس قرآن کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے اتارا ہے۔ یہاں تک کہ اب اس قرآن کو مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس قرآن کے پڑھنے کی اجازت دی گئی کہ تم پڑھو، اور سمجھنے کی ترغیب دی گئی کہ اس کو سمجھو۔ اولم یتفکروا، تم اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ غور کرو، اسے سمجھو۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے قرآن کی ہر زبان میں ترجمانی کی، ہر زبان میں اس کی تفسیر لکھی، تاکہ کوئی کسی زبان والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہم قرآن کیسے پڑھتے، ہمیں عربی نہیں آتی تھی۔ اس کی ترجمانی کی گئی تاکہ سب پڑھ سکے، اور یہ کسی ایک کی اجارہ داری بن کر نہ رہ جائے۔ یہ دین آسان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اتنا آسان بنایا کہ امیر غریب اور غریب سے غریب تر آدمی بھی چل سکے۔ اب یہ غور کرنا چاہیے کہ کوئی عمل ہمارے سامنے ایسا آئے جس میں پیسے کا خرچہ ہے، اور اس کو دین بتا کر کیا جا رہا ہے کہ جی یہ دین ہے، تو اس کا مطلب کہیں گڑبڑ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ اسی کے لیے ہے، دین اسی کے لیے ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ جو غریب ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے ہی نہیں، اس کو حکم دیا ہی نہیں گیا زکوٰۃ دو۔ صدقہ یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس صدقہ دینے کی گنجائش ہے، جس کے پاس گنجائش ہی نہیں اس کو صدقہ دینے کا حکم ہی نہیں۔ اس کے لیے تو صدقہ کیا کہا کہ تسبیح پڑھ لو، یہی صدقہ ہے۔ غریب آدمی کہ تسبیح پڑھ لو صدقہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اس کے بغیر تو کام چلے گا ہی نہیں، 11,000 روپے کے بغیر تو کام ہوگا ہی نہیں، اور اتنی دیگوں کے بغیر تو کام ہوگا ہی نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس کا دین سے تعلق نہیں، یہ پھر ہماری تمہاری بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا۔ اللہ اس کے رسول نے جو دین دیا ہے، مالداروں کا دین مالداروں کو بتایا، غریبوں کا دین غریبوں کو بتایا۔ مالداروں غریبوں سے یہ نہیں کہا کہ تم مالداروں والا دین اختیار کرو، کیونکہ تم اس کے مکلف ہی نہیں ہو، تم غریب ہو، تمہارے لیے یہ دین ہے، تم اس پر چلو۔ اور مالداروں سے کہا کہ تم مالداروں والا دین اختیار کرو، تم کو غریبوں والا دین اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، تمہارے ذمہ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ لینا نہیں، صدقہ دینا ہے، صدقہ لینا نہیں۔ غریب سے یہ کہا کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور زکوٰۃ کے مستحق ہو تو زکوٰۃ لے کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو دونوں کا دین بتا دیا کہ تمہارا دین یہ، تمہارا دین یہ۔ باقی عمومی جتنی چیزیں ہیں وہاں امیر اور غریب سب کو برابر کر دیا۔ نماز نے کہا جی اب امیر بھی پڑھے گا، غریب بھی پڑھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ پہلی صف میں مالدار پڑھیں گے، دوسری صف میں غریب پڑھیں گے، کہ نہ، یہاں سب ایک صف میں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ ہے اور ایاز غلام ہے، اور دونوں ایک ساتھ صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب نماز سب کے لیے ہے، امیر کے لیے بھی غریب کے لیے، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا اس نماز میں، کوئی پیسہ نہیں لگ رہا۔ روزہ سب کے لیے ہے، ہاں بیمار اور صحت مند، پھر یہاں تقسیم کر دیا کہ وہ بیمار ہو روزے کی معافی ہے، بعد میں رکھ لینا، صحت مند ہو روزہ فرض ہے، تو تم صحت مند کو صحت مند والے دین پر چلنا ہے، اور بیمار کو بیماری والے دین پر چلنا ہے۔ اللہ کے نبی سب کا دین بتا کر گئے
کہ بیماروں کا دین کیا، صحت مندوں کا دین کیا، امیر کا دین کیا، غریب کا دین کیا، سب کا دین بتا دیا. اور وہ اپنے دین پر چل سکتا ہے. کوئی ایسا کالم نہیں ہے جہاں کوئی یہ کہہ سکے کہ میں دین پر کیسے چلوں. اچھا، دین کسی چیز میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. دین ہر کام کے کرنے کا راستہ بتا دیتا ہے کہ یہ کام ایسے کر لو، دین بن جائے گا. خوشی منانے کی اجازت دی، خوشی مناؤ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیے، شادیاں کی، خوشیاں منائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نئے کپڑے پہنے تھے اور جسم پر عطر کا دھبا لگا ہوا تھا، زعفران کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن کیا نکاح کیا ہے؟ کہنے جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ ولیمہ کرو. تو خوشیاں منانے کی اجازت دی کہ کہاں تک، جہاں تک اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور جہاں تک نبی کا طریقہ نہ چھوٹے وہاں تک خوشی مناؤ. خود بھی مناؤ، گھر والوں کو بھی خوشی منواؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عید کے دن اپنے گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر اشعار گا رہی تھیں اور زور زور سے گا رہی تھیں سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، اللہ کے رسول چادر اوڑے لیٹے تھے. تو کیا فرمایا کہ عائشہ چپ ہو جاؤ، اللہ کے رسول سو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر، انہیں گانے دو، آج عید کا دن، انہیں خوشی منانے دو. گویا اب آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر گاجے باجے کے یعنی میوزک کے، بغیر میوزک کے اور ایسے اشعار جس میں ایمان کے خلاف جملے نہ بولے گئے ہوں، ان کے گانے کی اجازت دی. ان کے گانے کی اجازت دی. خوشی مناؤ. بعض مرتبہ کسی لڑکی کی آواز اچھی ہوتی ہے اور وہ اشعار گاتی ہے، اچھا لگتا ہے، اجازت ہے، وہ تمہاری محرم ہے، سنو. بس دو باتوں کا خیال، میوزک نہ ہو اور ان اشعار میں ایسے الفاظ نہ ہو جس سے ایمان پر، توحید پر، رسالت پر کوئی آنچ آ رہی ہے. تو حد قائم کی، اجازت دی، حد قائم کی، ایسے یہاں تک، ایسے یہاں تک. گھر والوں کا تفریح کا دل چاہ رہا ہے، بالکل تفریح کرو اور تفریح کراؤ. ہاں اب شرط لگائی کہ تفریح کرنے میں بے پردہ نہ ہو جاؤ اور تفریح کرنے میں گناہ کی طرف نہ چلے جاؤ. باقی سیر و سیاحت کی جگہوں پر جانا اور سیر و سیاحت کرنا کوئی غلط بات نہیں. کھانا اچھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، کھاؤ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، خوب بڑھیا بڑھیا کھاؤ اور بڑھیا بڑھیا عمل کرو. قرآن کہہ رہا ہے کھاؤ. کتنے تکے کھاؤ گے، کتنے مرغے کھاؤ گے، کتنی بٹیر کھاؤ گے، کھاؤ، اللہ نے دیا ہے، خوب کھاؤ. کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی. لیکن فیروز آباد کا مسئلہ یہ کھا لیتے ہیں، کھلاتے نہیں. فیروز آباد کا مسئلہ یہ ہے کہ کھا لیتے ہیں، کھلاتے نہیں. کارخانے سے نکلے اور ہوٹل پہ کھڑے ہو کر کے بریانی کھا لی اور مرغا کھا لیا اور دودھ پی لیا اور سب، اور گھر پہ آ گئے خالی ہاتھ. یہ فیروز آباد کی بیماری ہے کہ مرد باہر خوب کھاتا ہے، سارے بازار کھانوں سے بھر گئے، لیکن وہ کھانا گھر لے کر نہیں جاتا. جیسے ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے بیوی بچوں کا بھی دل چاہتا ہے. ہم 2 لقمے کم کھائیں گے لیکن ساتھ کھائیں گے. تو اچھا کھانا منع نہیں. ہمارے یہاں بزرگی کی علامت یہی ہے کہ یہ چٹنی روٹی کھائے. انہوں نے کہا حضرت تو صرف باجرے کی روٹی کھاتے ہیں، یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں. اور اس سے آگے بڑھو تو حضرت روزہ رکھتے ہیں، کھاتے ہی نہیں.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اپنا حال جو رہا کبھی شکایت نہیں کی. اللہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اور ایسا بناؤں کہ یہ آپ کے ساتھ چلے، جہاں آپ جائیں یہ ساتھ جائے پہاڑ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے دسترخوان اتر آیا، آپ کیوں نہیں دسترخوان اتروا لیتے؟ فرمایا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک دن فاقہ کروں تاکہ اللہ کے لیے صبر کروں. اور اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ اگر میں نے دسترخوان اتروا لیا اور میرے لیے اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیے اور میرے دسترخوان بھر گئے تو میری امت میں جو غریب ہوگا اور اس کے گھر پر جب فاقہ آئے گا تو اس کو تسلی کیسے ملے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لیٹے تھے اور لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ لی، چارپائی پر لیٹے تھے، کروٹ لی اور کروٹ اتنی لی کہ آپ کا ایک پیر نیچے زمین سے جا کر لگ گیا. تھوڑی دیر ہو گئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی اور بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، اپنے پیٹ کو اس پلنگ کی پٹی سے دبائے لیٹا. فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتار دیا، اللہ آپ کے لیے بھی اتار دے گا. فرمایا نہیں عائشہ، میں نے اگر دسترخوان اتروا لیا تو میری امت کے جو فقیر اور مسکین ہوں گے اور جن پر میری طرح فاقہ آئے گا تو پھر ان کو تسلی کون دے گا؟ ابھی تو ان کے لیے یہ تسلی ہے کہ اگر میرے اوپر فاقہ آ گیا تو کیا بات ہے، رسول اللہ نے بھی تو فاقے کیے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے راستے بتا دیے، سکھا دیے، اجازت دے دی. اس اجازت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بنانا کہ دین بہت آسان ہے، سب اس پر چل سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں، صرف نیت، ارادہ اور فیصلہ. نیت کر لے، ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے کہ مجھے دین پر چلنا ہے. اب جس دین پر میں جس کام کو میں دین کے مطابق کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کام دین کے مطابق کیسے ہوگا، تو قرآن نے سبق دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھ لو، اپنے علماء سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو، قرآن جاننے والوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ اس کام کا وہ طریقہ جس سے اللہ راضی ہو کیا ہے، پتہ چل جائے گا. اس راستے کو اختیار کر لیا جائے، اللہ اسے دین بنا دیں گے. تو دین کو آسان سمجھنا اور دنیا کو دین کو آسان سمجھانا کہ یہ دین بہت آسان ہے اور ایسا ہے جس پر سب چل سکتے ہیں، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. جتنا اس کو ہم سوچیں گے اور فکر کریں گے انشاءاللہ اتنا ہمارا دین پر آنا اور دین پر چلنا آسان ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ، اس کی نیت کریں اور کوشش کریں کہ ہم دین کو آسان بنا کر اپنی بھی زندگی میں داخل کریں اور دنیا کے بسنے والے انسانوں کو دین کی آسان تصویر پیش کریں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے.